السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ اب لیڈرز کی بات سنیں تو لگتا ہے ہر کوئی ڈرا رہا ہے ہمیں، پتہ نہیں یہ بات کہاں چلی جائے گی، کس طرف چلی جائے گی، کوئی تیسری قوت آ جائے گی۔ وزن ہے ان باتوں میں۔ آج بلاول صاحب نے پھر اس بات کو دہرایا، وہ بھی ابھی ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چیز، دو تین بڑے فیصلے ہیں جو میں چاہتا ہوں پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی ان پہ ڈسکشن کر لیں۔ ایک تو ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو طے ہو گئی ہوئی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ملک میں ایک عام، جب تمام ٹیلی ویژن سکرینز دیکھیں تو ایک کرائسس ہے، گورنمنٹ بنے گی نہیں بنے گی۔ دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہیں، گورنمنٹ بنے گی، پی ایم ایل این اس کو لیڈ کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لیے ووٹ کرے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سٹیج پہ کوئی نہیں لے گی وزارتیں، گورنمنٹ کو جوائن نہیں کرے گی۔ یہ تو چیزیں ہیں جو ہونی ہیں، اور اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن ریزلٹس آئے اور جو اس میں سرپرائز دیا عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے، اس نے جو پرانی کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی چیزیں وہ بڑی ہلا کے رکھ دی۔ پہلے پلے بک بڑی سمپل تھی، عمران خان باہر، ان کی پارٹی باہر، پی ایم ایل این اندر، پیپلز پارٹی اندر، ایم کیو ایم اندر، اور بڑے آرام سے ایک سکون سے کولیشن گورنمنٹ بنے گی، سارے مل کے بیٹھیں گے، اینڈ لائف وڈ بی ہنکی ڈوری۔ وہ اب نہیں ہوا۔ اب نئے الیکشن کوئی افورڈ نہیں کرتا، پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کرتی، پی ایم ایل این افورڈ نہیں کرتی، ایم کیو ایم افورڈ نہیں کرتی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی افورڈ نہیں کرتی، بیکاز یہ جو ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف باقی سارے ہیں۔ اس لیے گورنمنٹ تو ہر قیمت پہ بننی ہے۔ پی ایم ایل این کیوں بنائے گی؟ آپ نے ابھی لیڈران کی باتیں سنی، کوئی کہتا ہے کانٹوں کی سیج ہے، کوئی کہتا ہے ہم کیوں اکیلے الزام لے۔ بھائی آپ اس لیے لیں گے کیونکہ آپ پہ بڑا واضح کر دیا گیا ہے، اور ہو بھی گیا ہے، یہ چیز لائن ہے ایک پتھر کے اوپر، کہ اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو آپ کو پنجاب کی گورنمنٹ بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ بھی سائڈ پہ آپ کر دیں۔ پیپلز پارٹی کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، دے ہیو دا بیسٹ آف ایوری تھنگ۔ وہ گورنمنٹ بنوا بھی رہے ہیں، سندھ کی گورنمنٹ بھی لے رہے ہیں، تمام کانسٹیٹیوشنل آفیسز بھی لے رہے ہیں، اور دے ہیو ٹو ڈو رائٹ ناؤ از کہ یہ ہم ان کو گورنمنٹ کو سپورٹ کر دیں۔ بہت پریشر ہے ان پہ ہر طرف سے، پاورز دیٹ بی سے بھی پریشر ہے کہ آپ گورنمنٹ کو میں آئیں، لیکن انہوں نے بڑا اچھا، ان کو ٹائم مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تمام، یعنی کہ پریزیڈنٹ، سینٹ اور اسپیکر، یہ ہمیں تینوں دیں، گورنرز دیں، بلوچستان کی گورنمنٹ دیں، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے ساتھ سوچ سکتے ہیں گورنمنٹ کو، اگرچہ پبلکلی ان کا سانس یہ نہیں ہے۔ لیکن سینٹ میں ایک اور گیم چل پڑی اب، کہ پہلے تو پی ایم ایل این کو جھٹکا لگا، جہاں ان کا خیال تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر فائنانس منسٹر نہ بنے وہاں ایڈجسٹ کر دیں گے، وہاں پہ پی 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 پٹ اٹس فٹ ڈاؤن کہ نہیں، ہم نے سینٹ کی چیئرمین شپ بھی نہیں دینی، اور خاص طور پہ ڈار صاحب کو نہیں دینی۔ اب انوار اللہ کاکڑ صاحب کا بھی نام میدان میں آ گیا ہے، اور جہاں سے ان کی سپورٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے، اس لیے وہ بڑے ایک سیریس چیز ہے۔ لیکن یہ نظام اگر بن گیا تو لوگوں کا خیال ہے کہ چل پائے گا، یقیناً چل پائے گا، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی۔ اس لیے یہ سسٹم کو چلانا ہے اور ڈسٹرب نہیں ہونا۔ سو اس لیے تمام اس وقت سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ یہ بن جائے اور پھر چلے، یہ نہیں کہ 6 ماہ کے بعد الٹ جائے اور چلے گا۔ اور کچھ انٹرنیشنل میں چیزیں دیکھ رہا تھا، مثلاً یو ایس اے کے امبیسڈر، انہوں نے کال کیا شہباز شریف پہ، چائنیز امبیسڈر نے کال کیا، پھر سعودی عربیہ نے بڑی سیٹسفیکشن شو کی ہے پازیٹیو ڈیولپمنٹس پاکستان کی، چائنا نے بڑی کی ہے۔ تو جو ریجنل پلیئرز ہیں وہ بھی نئے پاور سٹرکچر کو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، وی آر اوکے ود اٹ، اور یہ وہ تمام ریجنل پلیئرز ہیں جن کا پاکستان کی اکانومی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ سو یہ ہیں گراؤنڈ ریالٹیز۔ ان دا مین ٹائم یہ باقی کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ بھی انڈیکیٹ کیا ہے نون لیگ کو کہ آپ ایم کیو ایم کو ایک حد سے زیادہ وزن نہ دیں، بلکہ بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں نہ، کیونکہ ہمارے ووٹ ہی کافی ہیں آپ کی گورنمنٹ بنانے کے لیے۔ ساتھ، اور اگر آتے ہی ہیں تو پھر کم از کم 2 وزارتیں ان کو نہیں ملنی چاہیے۔ ایک تو ہے پورٹ اینڈ شپنگ۔ پورٹ اینڈ شپنگ میں ناظرین بہت لوگ بھرتی بھی ہوتے ہیں، پھر پورٹس ہیں، 2 نمبر دھندا بھی بڑا ہے، اور لینڈ شینڈ بڑا کچھ ہے، وہ ان کو نہ دیں۔ اور آئی ٹی آپ ایم کیو ایم کو نہ دیں، کیونکہ آئی ٹی کے اندر اب آگے جو پالیسیز بن رہی ہیں اور اس کا بڑا مین وہ کمپوننٹ ہوگا اکنامک گروتھ کا، تو اس کا کریڈٹ وہ نہیں چاہیں گے۔ ساتھ ہی ایڈ آن یہ آ گیا کہ پنجاب کے اندر ہمیں میننگ فل آپ کچھ وزارتیں دیں، اور اس کا مطلب ہے میننگ فل وزارتیں۔ اور ان وزارتوں پہ جب بحث چلی تو ون آف دی میٹنگز میں تو پی ایم ایل والوں نے کہا کہ آپ پنجاب کے اندر انگریس تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کا ہم ووٹر نہیں توڑ رہے،
ہماری نظر تو پی ٹی آئی کا وہ ووٹر ہے جو پہلے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گیا. بہرحال یہ ایک دو سٹکنگ پوائنٹس ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ سٹکنگ پوائنٹ ڈار صاحب کی منسٹری بھی ہے, لیکن میں نے آپ سے لاسٹ تھرسڈے بھی بتایا تھا کہ 2-3 نام کنسیڈر ہو رہے ہیں اس کے لیے. وہ میں ابھی آگے آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ جو نام آ رہے ہیں, ابھی تک 2 نام سامنے مختلف اخبارات میں بھی آج آ گئے ہیں. شہباز رانا کی بھی خبر تھی, مہتاب حیدر کی بھی خبر تھی. اس کے اندر تو 2 نام جنہوں نے لیے, ایک سلطان علی علانہ کا نام بھی چل رہا ہے جو چیئرمین ہیں ایچ پی ایل کے, بہت پرانے سینئر بینکر ہیں. ایک محمد اورنگزیب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں ایچ پی ایل کے. ان دونوں کے پروز اینڈ مائنسز وہ بھی میں آپ سے کروں گا, اور کس نے نیگوشیٹنگ کمیٹی میں کیا مانگا پی ایم ایل این کی سائڈ سے, اور دوسرا نواز شریف صاحب نے کیا بڑا فیصلہ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کے مستقبل کے بارے میں, اس پر بھی تمام باتیں ہوں گی.